ہوا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے ہیں، ان کی مرضی یہ ہے کہ ان کے غلام ان کا جلسہ سجائیں، ان کی محفل سجائیں۔ اب ہم نے اس محفل کو سجایا، محفل کر رہے ہیں، 11ویں شریف کی محفل لگی ہوئی ہے۔ اب کچھ عقل کے اندھے شکل کے گندے اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں میاں ان سنیوں کو کیا ہو گیا؟ یہ سنی 12ویں شریف مناتے ہیں، اب 12ویں شریف مناتے مناتے پیچھے آگئے 11ویں شریف لے کر کے آگئے۔ اب یہ 11ویں شریف کہاں سے لے کر کے آئے؟ ثبوت کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کس ضابطے سے، کس حیثیت سے یہ 11ویں شریف کو مناتے ہیں؟ اب قرآن شریف کے بعد جو سب سے بڑا جو مرتبہ کتابوں میں ہے وہ ہے بخاری شریف، کہیں سبحان اللہ، امام بخاری کی کتاب۔ اب یہ بخاری شریف کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بخاری شریف ہے، امام بخاری کی کتاب ہے۔ قرآن شریف کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ہے کتابوں میں بخاری شریف کا ہے۔ اب اس پوری بخاری کے اندر کسی سطر میں، کسی باب میں آپ لفظ 11ویں شریف دکھا دو کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ ثبوت مانگتے ہیں 11ویں شریف کا، اور کہتے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر، پوری کتاب کے اندر لفظ 11ویں شریف دکھا دو کہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو پھر ہم نے بھی سوال کیا، تو ہم نے کہا میاں ذرا یہ بتاؤ، جو بخاری شریف ہے امام بخاری کی کتاب ہے، تو تم ایک کام کرو، یہ بتاؤ پوری بخاری کے اندر کسی باب کے اندر، کسی سطر کے اندر تم لفظ بخاری دکھا دو کہاں پر لکھا ہوا ہے۔ واہ کیا بات ہے، کیا جملہ ہے، واہ۔ لفظ بخاری دکھا دو کہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو جواب دیتے مولانا بات یہ ہے کہ جو لفظ بخاری شریف ہے وہ کتاب کے کور کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور دنیا کا یہ دستور ہے، یہ قانون ہے، یہ رواج ہے، جب کوئی کتاب چھپتی ہے تو اس کتاب کا نام کتاب کے کور کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ مولانا بات یہ ہے کہ جو لفظ بخاری شریف ہے وہ کتاب کے کور کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ آپ کتاب کے کور کو اگنور کریں اور کتاب کھولیں، اس کے اندر دیکھیں تو مصطفیٰ کریم کی حدیثیں ہی تو موجود ہیں۔ تو ہم نے کہا بے عقل کے اندھے، شکل کے گندے، تم یہ کہتے ہو کہ جو لفظ بخاری شریف ہے وہ کتاب کے کور کے اوپر لکھا ہوا ہے، کتاب کے کور کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ تو ہم نے کہا اب تم نے بات کہہ دی، اب تم ہمارا بھی جملہ برداشت کرنا۔ ہم نے کہا اگر تمہارا گزر اہل سنت والجماعت کی 11ویں شریف کی محفل کے سامنے سے ہو، یا تمہارا گزر اہل سنت والجماعت کی کسی مسجد کے سامنے سے ہو، وہاں پر ایک بورڈ چسپا ہوگا جس پہ لکھا ہوگا 11ویں شریف، جب تیری نظر اس بورڈ پر پڑے تو اس پر اعتراض نہ کرنا، انگلی نہ اٹھانا، بلکہ بورڈ کو اگنور کرنا۔ جہاں 11ویں شریف کی محفل منائی جا رہی ہے، جس مسجد کے اندر 11ویں شریف کی محفل سجائی جا رہی ہے، تو اس کے اندر چلے جانا اور دیکھنا وہاں پر امام خطیب جو مصطفیٰ کی حدیثیں ہی تو بیان کر رہے ہیں۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، شان غوث اعظم، کرامت اولیاء اکرام، زندہ باد زندہ باد۔ بہت اچھا جملہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ حدیثیں وہاں بھی موجود ہیں بھائی، 11ویں شریف کی محفل ہوتی ہے، حدیثیں یہاں بھی سنائی جاتی ہیں۔ اعتراض ختم۔ اب ان عقل کے اندھوں نے، شکل کے گندوں نے ایک اعتراض اور کیا۔ اعتراض یہ کرتے ہیں سنیوں کو کیا ہو گیا؟ یہ لوگ 10,000 20,000 50,000 روپے 1,00,000 روپے خرچ کرتے ہیں 11ویں شریف کی محفل پر، خواجہ غریب نواز کے نام پر، غوث اعظم کے نام پر، مخدوم سمنہ کے نام پر، اعلیٰ حضرت کے نام پر، بزرگان دین کے نام پر بڑے بڑے لنگر کرتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنس کرتے ہیں۔ اس سے ان کو بینیفٹ کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ لیاؤز باللہ یہ لوگ مردوں کے لیے اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں؟ لیاؤز باللہ کیا کہتے ہیں؟ مردے کہتے ہیں۔ لیاؤز باللہ اللہ کے ولیوں کو مردہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ مردوں کے لیے اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں؟ لنگر پر لنگر کیوں کرتے ہیں؟ تو آئیے میں آپ کو 1450 سال پیچھے لے کے چلتا ہوں۔ حضور کا زمانہ ہے،
حضور لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. یہ بتائیں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں؟ حضور لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا. میرے مصطفیٰ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. اب میرے مصطفیٰ نے دعوت دی ابو جہل کو، دعوت دی ابو لہب کو، دعوت دی عتبہ شیبہ کو. جب اسلام کی دعوت پہنچی ابو جہل کے پاس، ابو لہب کے پاس، عتبہ شیبہ کے پاس، تو ان لوگوں نے اسلام کی دعوت کو ایکسپٹ کرنے سے، قبول کرنے سے منع کر دیا. جب میرے مصطفیٰ کو خبر لگی کہ ابو جہل نے اسلام کی دعوت کو ایکسپٹ کرنے سے، قبول کرنے سے منع کر دیا، ابو لہب نے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے سے منع کر دیا، عتبہ شیبہ نے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے سے منع کر دیا، تو پھر میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا اصرار بڑھا دیا. جب میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا اصرار بڑھایا تو ان لوگوں نے اپنا انکار بڑھایا. جب ان لوگوں نے اپنا انکار بڑھایا تو میرے مصطفیٰ کریم نے اصرار بڑھایا. اب اس اصرار اور انکار کی کشمکش میں حضرت جبرائیل امی وحی الہی لے کر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا یہ مردے آپ کی نہیں سنیں گے. کیا کہا؟ یہ مردے آپ کی نہیں سنیں گے. اب غور کریں، چلتا پھرتا ابو جہل جسم کے اندر روح موجود ہے، قرآن نے اس کو مردہ کہہ دیا. کھاتا پیتا ابو لہب اس کے جسم کے اندر روح موجود ہے، قرآن نے اس کو مردہ کہہ دیا. اٹھتا بیٹھتا عتبہ شیبہ اینٹی پروفٹ موومنٹ چلا رہے ہیں، جسم کے اندر روح موجود ہے، قرآن نے اس کو مردہ کہہ دیا. اب قربان جائیں، حضرت امیر حمزہ جن کے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کر دی گئیں، جن کے سینے کو نکال کر دانتوں سے چبایا گیا، جن کے جسم سے روح نکل گئی، کرب و بلا کے میدان میں آقا امام حسین کی گردن کو جدا کر دیا گیا، جسم سے روح پرواز کر گئی. آقا عباس علمدار جن کے بازوؤں کو جسم سے جدا کر دیا گیا، روح جسم سے پرواز کر گئی. تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جو خدا کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. ارے میاں تو میں نے سوال کیا ابو جہل سے، ابو جہل ذرا تو بتا، تو چلتا ہے پھرتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، مگر قرآن نے تجھ کو مردہ کہا، آخر کیوں؟ میں نے سوال کیا ابو لہب سے ذرا یہ بتا، چلتا ہے پھرتا ہے، کھاتا ہے بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے پیتا ہے، تیرے جسم کے اندر روح موجود ہے، مگر قرآن تجھ کو مردہ کہہ رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے سوال کیا عتبہ شیبہ سے ذرا یہ تو بتا، تو چل رہا ہے پھر رہا ہے، کھا رہا ہے پی رہا ہے، اینٹی پروفٹ موومنٹ چلا رہا ہے، تیرے جسم کے اندر روح موجود ہے، مگر قرآن نے تجھ کو مردہ کہا ہے، آخر کار کیوں؟ میں نے سوال کیا آقا امام حسین کی بارگاہ میں نے کہا آقا کرب و بلا کے میدان میں آپ کی گردن کو آپ کے جسم سے جدا کر دیا گیا، آپ کے جسم سے روح پرواز کر گئی، مگر قرآن آپ کو زندہ کہہ رہا ہے، آخر کار کیوں؟ میں نے سوال کیا آقا عباس علمدار کی بارگاہ میں نے کہا آقا کرب و بلا کے میدان میں آپ کے بازوؤں کو آپ کے جسم سے جدا کر دیا گیا، آپ کے جسم سے روح پرواز کر گئی، مگر قرآن آپ کو زندہ کہہ رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے سوال کیا آقا امیر حمزہ سے، میں نے کہا آقا آپ کے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کر دی گئی، آپ کے جسم سے سینے کو نکال کر دانتوں سے چبایا گیا، آپ کے جسم سے روح پرواز کر گئی،
مگر قرآن آپ کو زندہ کہہ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے عزیزان محترم؟ جواب آتا ہے ابو جہل کی جانب سے، جواب آتا ہے ابو لہب کی جانب سے، جواب آتا ہے عتبہ شیبہ کی جانب سے کہ نبی کی غداری نے ہم کو جینے نہیں دیا ہے. عزیزان محترم جواب آتا ہے آقا امام حسین کی بارگاہ سے، جواب آتا ہے آقا عباس علمدار کی بارگاہ سے، جواب آتا ہے امیر حمزہ کی بارگاہ سے کہ نبی کی وفاداری نے ہم کو مرنے نہیں دیا ہے. عزیزان محترم ملک الموت آئیں گے تو مردہ، نہیں آئیں گے تو زندہ. زندگی اور موت کا تعلق ملک الموت سے نہیں ہے تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ نبی سے وفاداری کا نام زندگی ہے، نبی سے غداری کا نام موت ہے. واہ زندہ باد زندہ باد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. فیضان غوث اعظم، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان زندہ باد زندہ باد. کیا بات ہے. یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مردہ. مردہ کہتے ہیں تو پلٹ کے آؤ دوبارہ. ابو بکر نبی کے وفادار زندہ، عمر نبی کے وفادار زندہ، عثمان نبی کے وفادار زندہ، علی المرتضی نبی کے وفادار زندہ، آقا امام حسین نبی کے وفادار زندہ، عباس علمدار نبی کے وفادار زندہ، عباس علمدار نبی کے وفادار زندہ، امام اعظم نبی کے وفادار زندہ. ارے میاں غوث اعظم نبی کے وفادار زندہ. اور زندہ کیوں نہ ہو، ارے جو مردوں کو زندہ کرے وہ مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو مردوں کو زندہ کر دے اسی کو تو غوث اعظم عبدالقادر کہتے ہیں. واہ واہ زندہ باد زندہ باد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. فیضان غوث اعظم، شان غوث اعظم، کرامت غوث اعظم. نعرے تکبیر. بھائی واہ کیا بات ہے بھائی. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے. واہ واہ بہت اچھے. جو مردوں کو زندہ کرے وہ خود کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ تو ان کے اعتراض کا جواب پورا ہو گیا. اب دیکھیں آج ہوتا کیا ہے. آج ہم پوری رات کانفرنس کرتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، لیکچر ہوتے ہیں، مگر آج دیکھا کیا جاتا ہے ہماری عوام گناہوں میں اتنی زیادہ ملوث نظر آتی ہے نا؟ ارے بہت اچھا پیغام، بہت اچھا بھائی آپ لوگ توجہ ادھر رکھیں. آپ لوگ بہت اچھا پیغام. دیکھیں قلائد الجواہر صفحہ نمبر 3 پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت پائی جاتی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر ذات ولی ہے. کہیں سبحان اللہ. اور مادر ذات ولی اس کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ہی ولی ہو. اب یہ میں روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس میں آپ کے لیے نصیحت بھی ہے. تو آپ کیا ہیں؟ مادر ذات ولی. اور ولادت کے بعد آپ کی ایک کرامت ظاہر ہوئی، اور وہ کرامت یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس دن پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی، اس دن رمضان شریف کا پہلا دن تھا. کیا تھا؟ رمضان شریف کا پہلا دن. تو آپ نے طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک آپ نے دودھ نوش نہیں فرمایا، آپ نے دودھ نہیں پیا. لوگ سمجھ گئے کہ آج رمضان شریف کا پہلا دن ہے. کہیں سبحان اللہ. آپ ابھی پیدا ہوئے ہیں، آپ پر شریعت کا کوئی قانون نافذ نہیں ہوا، اس کے باوجود آپ رمضان شریف کے روزے رکھ رہے ہیں. آج جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا اس پر نمازیں پڑھنا فرض نہیں ہوتی، روزے رکھنا فرض نہیں ہوتا، احکام شریعت اس پر لاگو نہیں ہوا کرتے. اب جیسے ہی بچہ بالغ ہو گیا اب اس پر نمازیں پڑھنا بھی فرض ہے، روزے رکھنا بھی فرض ہے.
اگر وہ مالک نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے. اگر وہ اتنی دولت پاس میں رکھتا ہے کہ حج کر سکتا ہے تو اس پر حج کرنا بھی فرض ہے. مگر قربان جائے سرکار غوث اعظم پر. وارے واہ سرکار غوث اعظم ابھی پیدائش ہوئی ہے, دنیا میں تشریف لائے ہیں, شریعت کا کوئی قانون آپ پر لاگو نہیں ہوا, اس کے باوجود آپ روزے رکھ رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ گویا کہ سرکار غوث اعظم اپنے مریدوں کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں, بتانا یہ چاہتے ہیں, ارے میرے غلاموں سنو سنو, میرے چاہنے والوں سنو سنو, یہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر تم احکام شریعت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنا. تم شریعت کے قانون کو فالو کرتے رہنا. اگر تم احکام شریعت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو گے, پکڑے رہو گے, شریعت کے قانون کو فالو کرتے رہو گے تو یہ دنیا تمہارے آگے جھکتی ہوئی نظر آئے گی. یہ دنیا تمہارے آگے اپنے سر کو خم کر دے گی. عزیزان محترم, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت پورے جیلان شہر میں پھیل گئی. ہر جگہ یہ چرچا اور شہرا تھا کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک دودھ نہیں پیتا. عزیزان محترم, سرکار غوث اعظم مسلسل روزے رکھتے چلے جا رہے ہیں. تبھی شاعر کہتا ہے کہ جو رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے, شعر خواری میں بھی نہ چھوٹا روزہ غوث اعظم کا. واہ واہ, زندہ باد زندہ باد, بہت اچھا بیان حضرت, بہت اچھا. آج ہم محبت کا دم بھرتے ہیں سرکار غوث اعظم سے مگر نمازیں ہم چھوڑتے ہیں, بے شک, زکوٰۃ ہم نہیں دیتے, شراب نوشی ہمارے اندر, زنا خوری ہمارے اندر, حرام خوری ہمارے اندر. تو پھر یہ کیسی محبت ہے؟ چغل خوری بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے. تو اصل محبت یہ نہیں. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج سرکار غوث اعظم کے نام پر بڑی بڑی ڈیگیں اتارتے ہیں, ڈیگوں پہ ڈیگیں اترتی ہیں, مرغے پہ مرغے کاٹے جاتے ہیں. ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ مرغے کیوں کاٹتے ہو؟ تو جواب پتہ کیا ملتا ہے کہ سرکار غوث اعظم کو مرغا بہت پسند ہے نا. سرکار غوث اعظم کو مرغا بہت پسند ہے, اس لیے مرغا کاٹتے ہیں اور دیگیں بنواتے ہیں. آپ کو سرکار غوث اعظم کا مرغا تو یاد رہا مگر سرکار غوث اعظم نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, کبھی روزہ نہیں چھوڑا. آپ نے ہمیشہ زکوٰۃ ادا کی, ہر نیک کام کیے. سرکار غوث اعظم ایک پیر پر کھڑے ہو کر پورا قرآن مجید پڑھ دیا کرتے تھے. یہ یاد نہیں مگر غوث اعظم کا مرغا یاد ہے, دیگوں پہ دیگے اتارنا یاد ہے. قسم خدا کی مسلمانوں, تم دیگوں پہ دیگے اتارو یا نہ اتارو, سرکار غوث اعظم آپ سے ناراض نہیں ہوں گے. مگر آپ نے نمازیں چھوڑی, روزے چھوڑے, زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قسم خدا کی سرکار غوث اعظم کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے. تو اسی لیے اصل کی طرف جاؤ, جو اصل چیز ہے اس کو فالو کرو. دوسری پر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بحجۃ الاسرار صفحہ نمبر 50 پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت پائی جاتی ہے, اور وہ روایت یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن کا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے کہ جب میں گھر سے باہر سیر و تفریح کے لیے جاتا, گھومنے کے ارادے سے جاتا, تو میں کیا دیکھتا تھا کہ میرے کانوں میں ایک غیبی آواز آتی تھی, ایک صدا آتی تھی, اور وہ آواز یہ ہوا کرتی تھی کہ اے مبارک والے بچے میری طرف آ جا, اے مبارک والے بچے میری طرف آ جا. بحجۃ الاسرار صفحہ نمبر 47, قلائد الجواہر صفحہ نمبر 9 پر ایک روایت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ سرکار غوث اعظم سے کسی نے سوال کیا کہ آقا آپ کو آپ کی ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں 10 سال کا تھا اور جب میں اپنے گھر سے مکتب کے لیے پڑھنے کے لیے جاتا تو میں کیا دیکھتا کہ میرے پیچھے پیچھے فرشتوں کا ہجوم چل رہا ہے. کہیں سبحان اللہ.
فرشتوں کا ہجوم چل رہا ہے، اور جیسے ہی میں مکتب کے اندر جاتا، اپنا قدم رکھتا، تو ان فرشتوں کو یہ کہتے ہوئے سنتا، افسحوا لی ولی اللہ، اللہ کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ کشادہ کرو۔ بہجت الاسرار صفحہ نمبر 255 پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت پائی جاتی ہے۔ آپ فرماتے کہ ایک دن میں سیر و تفریح کے لیے گھر سے باہر چلا گیا۔ جب میں جا رہا تھا تو میں نے راستے میں کیا دیکھا کہ ایک بیل آ رہا ہے، بے زبان جانور، وہ آ رہا ہے، اور آ کر کے اس نے بڑی فصیح و بلیغ انداز میں مجھ سے گفتگو کی۔ جانتے ہیں کیا کہا اس نے؟ کہیں سبحان اللہ۔ وہ بے زبان جانور پتہ ہے کیا بولتا ہے؟ کہتا ہے عبد القادر، تم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے، تم سیر و تفریح کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تم کو اس بات کا حکم نہیں دیا گیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس بے زبان جانور کے منہ سے اتنی فصیح و بلیغ انداز میں یہ نصیحت سنی تو میرے دل میں اللہ رب العزت کی محبت اس قدر پیوست ہو گئی کہ میں نے فوراً اپنے قدم کو لوٹا لیا، میں گھر واپس آ گیا۔ قربان جاؤ مسلمانوں، اللہ رب العزت کس قدر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتا ہے، پیار فرماتا ہے۔ کبھی آپ کو الیہ یا مبارک کی صدائیں دے دے کر روک دیتا ہے، کبھی فرشتے آپ کو مکتب چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، کبھی فرشتے آپ کے بیٹھنے کے لیے جگہ کشادہ کرواتے ہیں، کبھی بے زبان جانور آپ سے گفتگو کیا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ تمام واقعات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن شریف کے تھے، اس لیے کہ آگے چل کر کے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوثیت کے اور ولایت کے عظیم منصب پر فائز ہونا تھا۔ آخر کار وہ وقت بھی آ جاتا ہے جہاں تمام ولیوں کی گردنیں ہیں، وہاں سرکار غوث اعظم کا قدم مبارک ہے۔ تبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہاں کا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، کرامت غوث اعظم، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، مولانا افضل برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میرے کان میں ایک غیبی آواز آتی ہے۔ آپ اپنی والدہ کے پاس گئے، ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں سبحان اللہ۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے پاس گیا اور جانے کے بعد میں نے کہا، والدہ میرے کانوں میں ایک غیبی آواز آتی ہے، ایک صدا آتی ہے۔ اب یہ اس کو غور سے سنیے گا، بہت امپورٹنٹ میسج آپ کے لیے۔ کیا فرماتے ہیں کہ میرے کانوں میں ایک غیبی آواز آتی ہے، ایک صدا آتی ہے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں، بیٹا وہ آواز کیا ہے، وہ صدا کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ والدہ میرے کانوں میں آواز یہ آتی ہے کہ اے عبد القادر، ذرا یہ بتاؤ تم عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے؟ ڈو یو میک لو اینڈ لورس؟ تم کو کیا بننا ہے، عاشق بننا ہے کہ محبوب بننا ہے؟ کہا، والدہ میرے سوال کا جواب میں کیا دوں، کہ میں عاشق بنوں کہ محبوب بنوں؟ آپ کی والدہ فرماتی ہے، عبد القادر سوال تو بڑا ٹف ہے، کوشچن بڑا ٹف ہے، بڑا مشکل سوال ہے، اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ کہا، والدہ پھر؟ کہا، ایک کام کرو، گھر کے باہر جو گلی ہے نا، گلی کے نکڑ پر ایک بابا بیٹھے ہیں، ایک فقیر ہیں، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، ایک کام کرو ان کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے تمہارے سوال کا جواب مل جائے، تمہارے کوشچن کا آنسر مل جائے، تمہاری سمسیا کا سمادھان ہو جائے۔ آپ دوڑے دوڑے جاتے ہیں اپنے گھر کے باہر، گلی کے نکڑ پر پہنچتے دیکھتے کہ وہاں ایک بابا بیٹھے ہوئے ہیں،
کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ دھول میں لت پت ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، جاتے ہیں سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کہا بیٹا عبد القادر کیا بات، ایسی کون سی بات ہے جو تم کو میرے یہاں، جو مجھ تک کھینچ تک لے آئی، مجھ تک لے آئی، اتنا پریشان کیوں ہو؟ تو فرماتے ہیں بابا ایک کویشچن ہے، ایک سوال ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، مجھے میری سمسیا کا سمادھان کر دیں، جواب دے دیں۔ تو فرماتے ہیں بیٹا وہ سوال کیا ہے؟ کہتے ہیں بابا میرے کانوں میں ایک غیبی آواز آتی ہے، ایک صدا آتی ہے۔ کہا وہ صدا کیا ہے؟ کہا بابا صدا یہ ہے کہ اے عبد القادر تم محبوب بنو گے کہ عاشق؟ تمہیں عاشق بننا ہے کہ محبوب بننا ہے؟ تو بابا بتائیں میں کیا کروں؟ تو بابا کہتے ہیں عبد القادر ایک کام کرو، تم کل آنا، تم کل آنا، میں تمہارے سوال کا جواب کل دوں گا۔ اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جاتے ہیں، رات ہوتی ہے، پوری رات آپ اسی فکر میں گزار دیتے ہیں کہ کل میری جو ہے تقدیر بدلنے والی ہے، کل میری زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے، آخر کل کیا ہوگا؟ پوری رات اسی فکر میں گزار دیتے ہیں، پوری رات روتے ہیں۔ صبح فجر کا وقت ہوتا ہے، آپ نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد آپ فوراً دوڑے دوڑے جاتے ہیں گلی کے نکڑ کے پاس اور دیکھتے ہیں وہاں بابا موجود نہیں، بابا موجود ہی نہیں۔ اب وہاں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا اے ذرا یہ بتاؤ یہاں جو بابا کل موجود تھے، کل بابا بیٹھے تھے، وہ بابا کہاں چلے گئے؟ لوگوں نے کہا کس کی بات کرتے ہو؟ کہا ارے وہی جو کل یہاں بیٹھے تھے۔ کہا اچھا وہ مجنون، وہ پاگل، وہ دیوانہ، تم اس کی بات کرتے ہو؟ کہا میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ کہا ارے وہ تو اس کا تو انتقال ہو گیا، وہ تو مر گیا، دنیا سے چلا گیا۔ تو کہا پھر ان کا جنازہ کہاں ہے؟ کہا جنازہ نہیں، ان کا جو جسم ہے مردہ جسم، لوگوں نے ان کے جسم کو اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ ارے وہ تو دیوانہ تھا، پاگل تھا، مجنون تھا۔ آپ دوڑے دوڑے جاتے ہیں اس کوڑے کے ڈھیر کے پاس اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ان بابا کا جسم کوڑے کے ڈھیر پر پڑا ہوا ہے اور چیل کوے ان کے جسم کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ اب سرکار غوث اعظم کو جلال آتا ہے اور فرماتے ہیں بابا میری والدہ نے کہا تھا آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے، میں آپ کے پاس اپنے سوال کا جواب لینے کے لیے آیا تھا، آپ نے مجھ سے کہا تھا عبد القادر کل آنا، میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا، مگر آپ تو میرے سوال کا جواب دینے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو قسم خدا کی مسلمانوں، اس جسم کے اندر سے، اس لاش کے اندر سے آواز آتی ہے عبد القادر تمہاری والدہ نے کہا تھا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اللہ کے ولی کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو عبد القادر سنو، تم کل اپنا سوال لے کر کے آئے تھے، تمہارا سوال کیا تھا کہ محبوب بننا ہے کہ عاشق بننا ہے؟ عبد القادر اگر تمہیں عاشق بننا ہے یا محبوب، تمہارا یہ کوشچن ہے، تمہارا یہ سوال ہے۔ عبد القادر میرا مشورہ یہ ہے کہ تم محبوب بنو۔ بے شک بے شک، کیا بنو؟ محبوب۔ محبوب۔ کہا بابا کیوں؟ کہا جو محبوب ہوتا ہے نا، لوگ اس کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں، اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں، لوگ اسے اپنے سر پر بٹھا کر رکھتے ہیں۔ بے شک۔ کہا بابا پھر عاشق کیا ہوتا ہے؟ کہے سبحان اللہ۔ کہا بابا عاشق کس کو کہتے ہیں؟ کہا عبد القادر عاشق کی ڈیفینیشن جاننا چاہتے ہو؟ عاشق کا مطلب جانتے ہو؟ ارے مجھے دیکھ لو، میں عاشق ہوں، عاشق۔ آج میرے جسم کو، آج میرا جنازہ دینے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے، آج میرے جسم کے اوپر کفن تک موجود نہیں ہے، آج یہ چیل کوے میرے جسم کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اسی کو عاشقی کہتے ہیں۔ ڈیفینیشن آف لورز، ڈیفینیشن آف لو، محبوب اس کو کہتے ہیں جس کے لوگ ناز نخرے اٹھائیں،
جس کو لوگ چاہیں، اور عاشق اس کو کہتے ہیں جو خود کو فنا کر دے۔ کہا عبد القادر میرا مشورہ تو یہ ہے کہ تم عاشق نہ بننا بلکہ محبوب بنو۔ تو قسم خدا کی عبد القادر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں بابا عبد القادر محبوب نہیں بلکہ عاشق بنے گا، عاشق۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ سرکار غوث اعظم جنگلوں کی طرف نکل جاتے ہیں، جنگلوں کی طرف نکل جاتے ہیں، راتوں رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کبھی کبھی میرے اوپر ایسا وقت گزرتا کہ میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے، ایسا وقت گزرتا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، تو میں جو گھاس لگی ہوتی تھی، جو پیڑ کے پتے ہوتے تھے، ان کو نوچ نوچ کر کھایا کرتا تھا۔ اور آپ فرماتے کبھی کبھی میرے اوپر ایسا وقت گزرتا کہ میں بے ہوش ہو جاتا، لوگ میرے جسم کو اٹھا کر کے لے جاتے، مجھے غسل دیتے اور مجھے جو ہے کفن پہناتے، اور جیسے ہی مجھے قبر کے اندر دفنانے کے لیے لے جاتے فوراً میری آنکھ کھل جاتی اور میں نعرے حق بلند کرتا اور جنگلوں کی طرف نکل آتا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، عبد القادر فرماتے ہیں اے میرے غلاموں سنو، عبد القادر کو عاشقی میں وہ مقام ملا، وہ مرتبہ ملا کہ عبد القادر مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور عبد القادر جس کو نگاہ بھر کے دیکھ لے اس کو ولی بنا دیتا ہے۔ واہ واہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کرامت غوث اعظم، شان غوث اعظم، شان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ عبد القادر کو کیا فرماتے ہیں؟ عبد القادر کو عاشقی میں وہ مقام ملا کہ عبد القادر مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور جس کو نگاہ بھر کے دیکھ لے اس کو ولی بنا دیتا ہے۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، ان کی زندگی پر عمل کریں۔ آج پوری رات کانفرنس ہوتی ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، لیکچر ہوتے ہیں، مگر اتنا ہی زیادہ ہم گناہوں میں ملوث نظر آتے ہیں، گناہوں کے دلدل میں دھستے نظر آتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ تو نمازیں ہم نہیں پڑھتے، روزے ہم نہیں رکھتے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، بے حیائی ہمارے اندر، زنا خوری ہمارے اندر، حرام خوری ہمارے اندر، چغل خوری ہمارے اندر، اور آج ہمارے زوال کی جو وجہ ہم خود ہی ہیں۔ وجہ پتہ ہے کیا؟ ہم نے آج بزرگوں کی ہسٹری کو پڑھنا بند کر دیا، بزرگوں کی تاریخ کو پڑھنا بند کر دیا۔ جو تہذیب و تمدن، جو طریقہ بزرگان دین نے ہم کو دیا، جو زندگی گزارنے کا طریقہ بزرگان دین ہم کو بتا کر کے گئے، آج ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور جو دین میرے مصطفیٰ لے کر کے آئے ہیں، جو ضابطے جو قانون میرے مصطفیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے بنائے ہیں، جو سنت طریقے سے ہم کو اپنی زندگی کو گزارنا تھا، آج ہم اس کو پامال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہمیں مارا بھی جاتا ہے، ہمیں کاٹا بھی جاتا ہے، ہماری عزتوں سے کھیلا بھی جاتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ ہم نے مصطفیٰ کریم کے دین کو چھوڑ دیا۔ تو اب میں آخری بات کہہ کر کے گزر جانا چاہتا ہوں، ارے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں کامیاب ہو جاؤ، تم چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے سامنے اپنے سر کو خم کرتی ہوئی نظر آئے، تم چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر تمہاری عزت ہو، تو پلٹ آؤ اس دین کی طرف، پلٹ آؤ اس دین کی طرف، پلٹ آؤ اس دین کی طرف جس کو لے کر کے میرے مصطفیٰ کریم آئے ہیں، جس کی حفاظت ابو بکر نے کی ہے، جس کی حفاظت عمر نے کی ہے، جس کی حفاظت عثمان نے کی ہے، جس کی حفاظت علی نے کی ہے، جس کی
کی حفاظت کربلا کے میدان میں آقا امام حسین نے اپنی گردن کو کٹا کر کے کی ہے، جس کی حفاظت کربلا کے میدان میں عباس علمدار نے اپنے بازوؤں کو دے کر کے کی ہے، جس کی حفاظت امام اعظم نے کی ہے، جس کی حفاظت غوث اعظم نے کی ہے، جس کی حفاظت سرکار اعلیٰ حضرت نے کی ہے، اور جس کی حفاظت تاج الشریعہ نے کی ہے۔ پھر تاج الشریعہ کی بولی میں یہ بولتے ہوئے نظر آؤ، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر چاہتے ہو دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، لوگ تمہاری عزتیں کریں، لوگ تمہارے آگے جھکیں، تمہیں عزت دیں، دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، فتح چاہتے ہو، تو پلٹ آؤ اس دن کی طرف جس کو لے کر کے میرے مصطفیٰ آئے ہیں، اور بزرگوں کی ہسٹری کو پڑھنا شروع کرو۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اگر تم نے جو دین میرے مصطفیٰ لے کر کے آئے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، اس طریقے سے زندگی گزارنا شروع کر دیا، تو پوری دنیا میں تم ہی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔